This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے معزز مہمان چیئرمین علی مزمل مرحوم رائٹرز سوسائٹی رجسٹرڈ، چیئرمین راہ نجات فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، صدر ملتان لٹریری کلب، شاعر و ادیب و قلمکار، معروف سیاسی و سماجی رہنما جناب ڈاکٹر مدثر جاوید ملک کو اس شعر کے ساتھ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ نظر میں وہ تو بظاہر ہے ایک شخص مگر پتہ چلا کہ ہے آباد اس میں ایک دنیا۔ ڈاکٹر مدثر جاوید ملک، آپ کو پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، آپ کرم نوازی، آپ کا شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے شخص کو اس قابل سمجھا کہ اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ میں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا اور جتنے بھی احباب آپ کے ساتھ اس کام میں معاون و مددگار ہیں ان سب کا تہ دل سے ممنون ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کام کرتے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا آپ کے لیے اور آپ کی ساری ٹیم کے لیے۔ ویسے تو آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ خاندانی پس منظر میرا دو طرح کا ہے، شہری اور دیہاتی مکس پس منظر ہے۔ میرا جو ننیال ہے وہ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان میں آیا، جالندھر کے وہ لوگ تھے۔ میرے نانا چودھری محمد ظفر محزون تخلص کیا کرتے تھے، باقاعدہ شاعر تھے، اور اس زمانے میں 2 اخبار، 2 پرچے، 2 روزنامے ملتان سے صرف چھپا کرتے تھے۔ ایک روزنامہ امروز اور ایک روزنامہ کارزار۔ جاننے والوں کو ضرور جانتے ہوں گے، اور ابھی کچھ ایسے اصحاب زندہ ہیں جن کے نام میں آپ کو گنواتا ہوں، وہ جانتے ہیں۔ اور روزنامہ کارزار بھی ہمارے پاس ابھی تک اس کی آنرشپ آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ تو پھر وہ نانا کی وفات پا جانے کے بعد خاندانی پس منظر تو یہی ہے کہ ایک قلمکار گھرانے سے تعلق رہا۔ 6 بہنیں تھیں میری والدہ، اب 3 حیات ہیں، میری والدہ سمیت 3 اپنے خالق کے حقیقی کے پاس جا چکی ہیں، اور 6 کی 6 خواتین جن کی پاس میں نے پرورش پائی، جن کے ساتھ میرا بچپن کا زیادہ وقت گزرا، اس سب کی سب کم از کم اس وقت علمی لحاظ سے ماسٹر ڈگری ہولڈر تھی۔ 1-2 ان میں سے میری خالائیں جو تھیں جنہوں نے ایم اے اردو کیا تھا، یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں، سن 66 کی تقریباً بات بتا رہا ہوں۔ وہاں سے انہوں نے اس وقت علی گڑھ سے انہوں نے ایم اے کیا تھا۔ بہت بڑی بات ہے، بڑی بات۔ تو میں 76 میں پیدا ہوا، تو اس کے بعد میں نے جو ہے انہی کی گود میں پرورش پائی، اور ننیال میرا چونکہ شہر میں تھا، اور والدہ بھی جو تھیں وہ گورنمنٹ ٹیچر رہیں، ساری زندگی شعبہ تدریس سے منسلک رہیں، تاحال ابھی تک 84 سال 80 سال 82 سال کی عمر میں ابھی بھی وہ اس وقت ایز اے پرنسپل ایک پرائیویٹ فاؤنڈیشن میں اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ تو وہ ایم اے اردو تھیں، ایم اے پرشین تھیں، فارسی پہ ان کو بڑا عبور تھا اور اردو پہ بڑا عبور تھا۔ یہ وہ دور تھا جس وقت شعراء کرام کو ہیروز سمجھا جاتا تھا، ان کی طرح بال بنائے جاتے تھے، ان کی طرح رہن سہن اختیار کیا جاتا تھا، ان کی طرح کپڑے سلوائے جاتے تھے، ہمارے گھر میں گفتگو کی جاتی تھی، ان کی طرح گفتگو کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ اس انداز کو بڑا خوبصورت سمجھا جاتا تھا۔ تو اس زمانے کے میں کچھ نام لینا چاہوں گا کہ آسی کرنالی صاحب باقاعدہ نانا مرحوم کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے والد مختوم سجاد حسین قریشی صاحب کا ہمارے گھر تقریباً ہفتے میں 2 دفعہ روز آنا جانا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ
آج کل کے مشہور صحافی ہیں، کالم نگار ہیں معین الدین بلے صاحب، ان کے والد فخر الدین بلے صاحب کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا. تو مجھے بھی یہ خوش قسمتی حاصل رہی کہ میں آسی کرنالی اور فخر الدین بلے صاحب جیسی شخصیات سے تعلیمی معاملے میں، تعلیمی میدان میں کچھ نہ کچھ استفادہ میں نے ان سے حاصل کیا، اور اردو پہ اور کچھ نہ کچھ زبانوں پہ انہوں نے مجھے بہت کچھ سمجھایا. تو یہ چھوٹا سا خاندانی پس منظر ہے. دوسری طرف جب آتے ہیں تو ددیال وہ ٹوٹل ایک زمیندار فیملی، متی دل کی قادر پور راما میں ہم لوگ رہتے ہیں، جٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. تو وہ سیاسی طور پہ بڑے مضبوط تھے اور سیاسی سلسلہ وہاں پہ بڑا مضبوط تھا. ایک زمیندار گھرانے کا سلسلہ اور ہوتا ہے. تو میں نے دونوں ہی چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھا اور بچپن کو بڑا انجوائے کیا. مطلب ہم دو طرح کا بچپن دیکھتے ہیں. ایک اس شخص کا بچپن کہ جو صرف کاپی پینسل ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور اس طرح کا. میں نے اس طرح کا بچپن گزارا جس میں وہ کاپی پینسل بھی بے انتہا پکڑی، جس کے اندر کسی بھی موڈے پہ اٹھائی، جس میں جو ہے گھڑ سواری بھی کی، جس کے اندر جو ہے میں نے زمینوں کے اندر پانی بھی لگایا، جس میں نے ٹریکٹر بھی چلایا. تو میں ہر چیز سے ہو کے گزرا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا بچپن ہر لحاظ سے مکمل رہا. واہ 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 واہ. یقیناً یہ جو خاندانی پس منظر ہے اس پر جتنا بھی رشک کیا جائے کم ہے. اچھا، ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک علمی اور ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کب کیا؟ یہ یوں کہہ لیں کہ میں اس وقت کوئی چوتھی یا پانچویں جماعت میں تھا جب کچھ ٹوٹی پھوٹی نظمیں میں نے کہنی شروع کر دی. اچھا. لیکن اس وقت کچھ سیاسی دائرہ کار اتنا تھا، میں مصروف اتنا زیادہ تھا، کارہائے دنیا نے مجھے اس قدر گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ میں متواتر شکنجہ دنیا میں تھا اور میں اس سے باہر آ ہی نہیں پا رہا تھا. میں کچھ چیزیں لکھتا تھا اور اس خوف سے کہ شاید یہ شاعری ہے ہی نہیں، یہ میرے دل کی کوئی بات ہے، میں اس کو ایک طرف رکھ دیا کرتا تھا. یہاں میں یہ بات ہمیشہ ہی ضروری سمجھتا ہوں جب بھی اس بارے میں بات ہوتی ہے کہ مجھے شاعر بنانے میں یا مجھے شاعر تسلیم کرنے میں سب سے پہلی جو شخصیت تھیں وہ علی مزمل مرحوم، جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا. علی مزمل مرحوم لٹریری سوسائٹی کا میں چیئرمین ہوں. میں نے ہی ان کے وفات کے بعد یہ سوسائٹی رجسٹرڈ کروائی اور اس کو لے کے باقاعدہ چل رہا ہوں. تو بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، بہت خوبصورت انسان دوست شخصیت تھے، بہت ملنسار آدمی تھے. تو واٹس ایپ کے جب دنیا آئی بہت دیر ہو گئی لکھتے لکھتے، سینکڑوں نظمیں، سینکڑوں غزلیں مختلف کاپیوں میں، مختلف رجسٹروں میں لکھی پڑھی رہیں. تو ایک دن واٹس ایپ گروپ پہ ان سے حادثتاً ایک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد کچھ اس موضوع پہ گفتگو چلی. تو انہوں نے کہا کچھ لکھا ہوا دکھاؤ. جب دکھایا تو ان کی وہ جو اندر کی ظریفانہ رگ تھی وہ بڑی پھڑکی اور جو ادیبانہ رگ تھی وہ پھڑکی. انہوں نے کہا یار تم اچھا خاصا لکھتے ہو، تو باقاعدہ کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کہا جی میں ڈرتا ہوں کہ شاید اس میں کوئی اتار چڑھاؤ کی ضرورت ہے، کوئی کمی بیشی ہے، کوئی اصلاح کی گنجائش ہے. تو ان کا ایک جملہ مجھے آج تک یاد ہے کہ یار تم تو اصلاح خود دے سکتے ہو بھائی، تم تو خود اصلاح دے سکتے ہو، تو تم اس کو شروع کرو. تو شروع ہوا. پھر اس کے بعد ملتان میں ایک سفر شروع کیا. سب سے پہلے مشاعرے کی جو نقابت تھی جو میں نے اپنے آپ کو متعارف کروانے کے لیے خود اپنے گھر پہ ارینج کیا، وہ آپ نے خود دیکھا. اس کی نقابت آپ نے کی، اس میں موجود مدعو مہمانوں کو دیکھا، اس میں میرے سلیقے کو بھی آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ کس سلیقے اور نفاست سے میں نے اپنے اس سے آپ نے میرے ذوق کو ضرور محسوس کیا ہوگا. ناظرین، ایک شعر پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، ہم نظر تک چاہتے تھے تم تو جہاں تک آ گئے. تو یقیناً ڈاکٹر مدثر جاوید ملک کا جو علمی ادبی سفر ہے وہ ملتان کی ایک تاریخ ہے اور یقیناً ان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں. تو انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد دیگر بہت ساری باتیں ہیں جن پر ان سے گفتگو ہوگی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے شمع، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچے بل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع.
तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, रौनक को महफिल जेब। बोली नहीं बोली ना, साथी की जुबान शमा। साइकी की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना। हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड। इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइक की जब किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल बरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन।
मुझ को शादाबी सहरा का मिला है मनसब, मुझको शादाबी सहरा का मिला है मनसब, कम से कम अब तो मेरे साथ समंदर जाए। वाह। डॉक्टर मुदस्सिर जावेद मलिक, आप माशाल्लाह बड़े ज़ूदगो शायर हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या शायरी लबो रुखसार, गेसू और महबूब की अदाओं के गिर्द घूमती रहेगी, या इस शायरी के ज़रिए इनकलाब भी लाया जा सकता है? ये मौजूदा दौर में इसको पेचीदा तरीन सवाल कहा जा सकता है, और आप इतनी इल्मी और अदबी महारत रखते हैं कि इस तरह के सवालात आप ही को जचते हैं, आप ही कर सकते हैं। देखिए, लबो रुखसार और गैसू की शायरी का वक्त गुजर चुका है मेरे हिसाब से, मेरे अंदाजे के मुताबिक। उम्र के मुताबिक नहीं कहा, अंदाजे के मुताबिक कहा, दौर के मुताबिक कहा, वक्त के मुताबिक कहा, मुआशरे की रफ्तार को देखते हुए कहा, बच्चों की बढ़ती हुई सलाहियतों को देखते हुए कहा, इनके डिजिटल होते हुए इनको कहा कि इस डिजिटल दौर में लबो रुखसार और गैसू की बात करना अब मेरा ख्याल है कि बेमानी रहा। जिस हुस्न के म्यार को एक शख्स 6 महीने 8 महीने में उसकी मुलाकात ही नहीं हो पाती थी, जिससे वो प्यार करता था अपने महबूब से, और उसको देखने के लिए वो चिट्ठियां फेंका करता था या कोई और रास्ते अख्तियार किया करता था, और अगर कहीं से कोई दुपट्टा हिलता नजर आ जाता था तो वो जज्बात अब इस दौर में नहीं लाए जा सकते जब एक दूसरे से सरेआम तस्वीर का तबादला किया जा रहा है। तो क्या किसी का हुस्न और क्या तारीफ। हुस्न छुपी हुई एक चीज है कि जिसकी एक झलक नजर आ जाने पर सैकड़ों अशार हो जाया करते थे। जब हुस्न को अयां कर दिया गया, हुस्न को जीनते इश्तिहार बना दिया गया, जीनते कमर्शियल्स बना दिया गया और उसको मसनूआत बेचने का जरिया बना दिया गया, तो हुस्न हुस्न ना रहा। हुस्न तो छुपा हुआ ही अच्छा लगता है, हुस्न तो मलफूफ ही अच्छा लगता है। हुस्न ऐसा नहीं है कि उसको आप जो है उसके सर से दुपट्टा उतरा हुआ हो, जुल्फें बिखरी हुई हो और उन पे आप कोई शायरी कही। शायरी तो आंखों पे की जाती है, सिर्फ आंखें ही नजर आ रही हो तो आंखों पे की जाती है, सिर्फ लब की झलक नजर आए तो लब पे की जा सकती है। जब पूरे का पूरा मुजस्सम नजर आ रहा है तो उस पे शायरी नहीं हो सकती। सॉरी टू से कि मीडिया पे ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, बेहूदगी तो जरूर हो सकती है, जहन में कोई फौश ख्यालात तो जरूर आ सकते हैं। वो खूबसूरत और मुकद्दस अशआर जो हमारे अकाबरीन लिख गए हैं वो नहीं लिखे जा सकते। एक शेर आपके ज़ौक़ लतीफ़ की नज़र कर रहा हूँ कि तुमने देखे ही नहीं शहर मोहब्बत के उसूल, तुमने देखे ही नहीं शहर मोहब्बत के उसूल, आंख उठ जाए तो बीनाई चली जाती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह आपकी 3 कुतुब जो हैं वो ज़ेर तबाह हैं जी। इसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी, बहुत अरसे से इस चीज का एक तबका, एक दोस्तों का एक बहुत बड़ा तबका इस बात का ख्वाहा था कि अब 45 साल तुम्हारी उम्र हो गई डॉक्टर मुदस्सिर, अब भी अगर शायरी की किताब नहीं लाओगे तो कब लाओगे। तो एक शायरी की किताब तबात के मराहिल में है और मामून ताहिर राना, गुलाम ताहिर राना पब्लिकेशंस उसको छाप रहे हैं। इसी तरह फिर जिंदगी का फेज चेंज हुआ कि जैसे अब शायरी सुनने, पढ़ने और उसको पसंद करने का जो दौर है वो तेजी से मफकूद होता चला जा रहा है। तो फिर मैं जो है वैसे भी रूहानी तौर पे कुछ मेरे अंदर बदलाव आए और मैं कुछ दीन के रास्ते पे चलना शुरू हुआ। मैंने जिंदगी का कोई ट्रैक चेंज किया, तो मैं फिर अब और तरह की शायरी भी कर रहा हूँ। फिर इसी हवाले से मेरी असासा अहादीस के नाम से एक अहादीस की जो किताब है वो भी सामने आ रही है। उस ज़िमन में एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी अर्ज करना चाहूंगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मेरी 40 अहादीस को जमा किया, उसे किसी रिसाले में छपवा कर लोगों में तकसीम कर दिया या जबानी याद करके लोगों को बता दिया या सिर्फ अपने दिल में याद करके लोगों को सुना दिया, तो उसके ऊपर कयामत के रोज जहन्नुम की आग तो क्या, जहन्नुम का धुआं भी उसके नथनों में नहीं पहुंचेगा। इस हदीस ने मुझे बहुत तहरीक दी। फिर मैंने मुख्तलिफ मुफ्ती साहिबान से राब्ता किया और मैंने कहा क्या
اس کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے اس کتاب کی اشاعت کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ مستند سمجھتے ہیں اور مختلف کتابوں سے، مختلف کتب سے ان کا حوالہ دے سکتے ہیں، اور مختلف کتب میں آپ کو 8 10 11 9 12 کتابوں میں ایک ہی حدیث مسلسل ملتی ہے، تو آپ اس کو نقل کر سکتے ہیں، مرتب کر سکتے ہیں اپنی پسند کی احادیث جو آپ کو اچھی لگیں۔ حدیث تو ساری ہی قابل تعریف ہیں، لیکن ایسی احادیث جو آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے کی جائے، میں ان کو مرتب کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ بہت بڑا ذخیرہ ثابت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ پھر میں اسپرچل سائنس کو بڑی اہمیت دے رہا ہوں آج کل کہ ہماری زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، جس میں سے کچھ دیدہ ہیں اور کچھ نادیدہ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جو نادیدہ ہیں وہ دیدہ سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو پھر میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ جب میں اس طرف آیا ہی ہوں تو پھر میں نے قرآن کا بغور مطالعہ کیا، پھر میں نے تفسیر ابن کثیر پڑھی، پھر میں نے تفسیر عثمانی پڑھی، پھر میں نے مختلف علماء کرام کی تفسیریں پڑھتا چلا گیا اور مسلسل پڑھ رہا ہوں۔ باقاعدہ مدرسہ نعمانیہ سے، قدیر آباد مدرسہ نعمانیہ سے مفتی کا کورس میں آغاز کر چکا ہوں، مطلب پراپر اسٹوڈنٹ ہوں اس وقت میں۔ تو میں نے پھر جو ہے اس کا جب مطالعہ شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ اسپرچل سائنس کا بھی اس زندگی میں بہت بڑا عمل دخل ہے، جیسے کہ بہت ساری علامات، بینگ اے ڈاکٹر، ماہر علم الابدان، ماہر علم الامراض ہوتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ رپورٹس پیشنٹ کی ساری کلیئر آ رہی ہیں، تمام چیزیں اس کی ٹھیک ہیں، لیکن وہ ایسی علامات محسوس کر رہا ہے جو کسی شدید پیچیدگی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور ان کو کس طرح سے سمجھا جائے، کس طرح سے لیا جائے۔ پھر ان مخفی علوم کی طرف بار بار ذہن جاتا تھا کہ وہ حدیث بھی میرے سامنے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاصم بن وائل نے سحر کروایا تھا اور کیا تھا، اور وہ چلا تھا، اس کا اثر بھی ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے ان کو آگاہ بھی کیا تھا، اور کنویں سے انہوں نے اپنی کنگھی مبارک اور اپنے بال مبارک نکال کے دفن بھی کیے تھے، وہ سارا واقعہ۔ تو پھر میں اس کے پیچھے ذرا لگا، اس پہ ریسرچ میں نے کرنی شروع کی، باقاعدہ ریسرچ کی، تو اس سلسلے میں بھی مخفی علوم کے حوالے سے جنات، جادو کی تاریخ، کیونکہ پھر میں نے جب شیطان کی تاریخ پڑھنا شروع کی تو سب سے پہلے بڑے مزیدار بات یہ میرے سامنے آئی کہ اللہ پاک نے ایک انسانوں کو اور جنوں کو، انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جنوں کی اس نوع کو، ابلیس جن میں بڑا تھا، اس کو انسانوں سے 1,44,000 سال پہلے پیدا کیا۔ پھر جو شیطان تھا، اس کا فرشتے کیونکہ زمین پہ آتے جاتے تھے فرمان الہی لے کے، اس وقت انسانوں کا کوئی وجود نہیں تھا، تو شیطان بہت بڑا عبادت گزار بن گیا اور اس نے فرشتوں کا قرب حاصل کیا، فرشتوں سے دوستیاں لگائیں اور آسمان پہ آنے جانے کا سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بہت سارے علوم پہ دسترس اس کی ہو گئی اور کمال مہارت اس نے حاصل کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب اس نے حاصل کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا معلم بنا دیا۔ بطور معلم 40 سال تک وہ تدریسی فرائض سر انجام دیتا رہا۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضوان جو جنت کے محتمم تھے ان سے جنت کی چابیاں لے کر اس کو جنت کا محتمم بنا دیا، اور 40 سال پھر اس نے گزارے۔ تو اس کے بعد پھر اس نے بہت بڑی طاقت مانگی۔ اس کے آگے وہ قصہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے پیدا کیا گیا اور یہ تکبر میں آ گیا اور اس نے حکم الہی، رب کائنات کے سامنے حکم الہی ماننے سے انکار کر دیا، اور اپنے صرف اسی ریاضت اور عبادت کے غرور کی وجہ سے کہ میں اتنا بڑا عابد تھا، اتنا بڑا زاہد تھا، مجھے صادق کہا جاتا تھا، پہلے آسمان پہ اس کا نام والی تھا، دوسرے پہ صادق تھا، اس طرح مختلف آسمانوں پر اس کے مختلف نام تھے، تو اس نے انکار کر دیا اس ہستی کا حکم ماننے سے جس نے اس کو بے انتہا اختیار دیا تھا اور جو تمام اختیارات کا واحد مالک ہے اور جس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی ایک فورس، ایک گروہ بنایا، اور اس کو لے کر اس نے آج تک انسانوں کو گمراہ اور ذلیل و رسوا کرنے کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ مخلوق مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتی، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک معلوم وقت تک جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کب تک کی مہلت دی ہوئی ہے، اور یہ مسلسل اپنی مختلف وسوسے پیدا کرنے والی طاقتوں کے ذریعے نوع انسانی کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سارے علوم پر، اس کی تاریخ پر، جادو کہاں سے شروع ہوا، مختلف مذاہب میں شیطان کی کیا تعریف ہے، بدھ مذہب والے کیا سمجھتے ہیں، ارجنٹائن والے اس کو کیا سمجھتے ہیں شیطان کو، یہودی مذہب میں شیطان کی کیا تعریف ہے، ابلیس کو وہ کہاں سے لیتے ہیں، تو میں سارے مذاہب کا مطالعہ کر کے ایک بڑی دقیق کتاب جو ہے وہ لا رہا ہوں سامنے، جس میں شیطان، جادو، جنات، ان کے بارے میں تمام تاریخ حوالہ جات کے ساتھ، مستند قرآنی حوالہ جات کے ساتھ، دیگر مذاہب کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ، اور اس کے جتنے بھی ہمیں قرآنی طریقے موجود ہیں اس کے سحر کے علاج کے، وسوسوں کے علاج کے، پریشانیوں کے علاج کے، اور جس کو آج ہم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ روحانی طور پہ اٹھنے والے وساوس ہیں جو ہمارے دماغ میں۔ اور آپ کی جو کتاب ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑی تحقیق کی ہے آپ نے اور کر رہے ہیں،
تو کیا یہ جو کتاب ہے اس میں آپ کا جو ہومیوپیتھک علم ہے کیا یہ وہ بھی اس کے اندر کسی حد تک کہیں نہ کہیں موجود ہے یا صرف یہ روحانی طور پر؟ ہومیوپیتھک کو اگر ہم لاتے ہیں تو ہومیوپیتھک تو ویسے ہی اسپرچل سائنس کو بڑا مانتا ہے. ہومیوپیتھک تو ہے ہی روحانی طریقہ علاج. میں تو یہ سمجھتا ہوں جسمانی طریقہ علاج سے زیادہ روحانی طریقہ علاج ہے, بلکہ طریقہ علاج سے زیادہ ایک انتہائی نفیس اور ایک انتہائی لطیف فن ہے. تو گویا وہ بنیاد ہے. جی بالکل بنیاد ہے, بالکل بنیاد. اچھا, آپ نے یہ ہومیوپیتھک کا جو سلسلہ ہے یہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ ہاں جی, اس کا ذکر کیے بغیر پورا تعارف تو واقعی ناممکن ہوگا. یہ میری پہچان بنا ملتان میں. ڈاکٹر مظہر علی بھٹی مرحوم بہڑ گیٹ کلینک ہوا کرتا تھا, نثار ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے نام سے انہوں نے کالج قائم کیا. جسٹس حمید کالونی میں اس وقت یہ کالج ہوا کرتا تھا, نشتر کے سامنے. تو اس وقت میں وہاں پر اسٹوڈنٹ تھا, تو ان کے والد جو تھے نثار مرحوم بابائے ہومیوپیتھی کا ان کو لقب ملا ہوا تھا, اور میں نے باقاعدہ ان سے اکتساب فن کیا, اکتساب علم کیا, اور میں بڑا مسرور ہوں کہ میری زندگی کے 29 سال تقریباً اب گزر چکے ہیں مسلسل پریکٹس میں. ملتان کے جاننے والے مجھے بخوبی جانتے ہیں. لاکھوں مریض میرے پاس اب تک ایسے آ چکے ہیں اور لاکھوں مریضوں کا علاج ہو چکا ہے. واہ, خوب خوب. ناظرین, رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے, رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے, لوگ خود اپنی ہی تقدیر لکھا کرتے ہیں. آپ نے جانا کہ ڈاکٹر مدثر جاوید ملک نہ صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہونے کے ناطے ایک عالم میں جانے جاتے ہیں, بلکہ آپ جس نہج پر آپ چل پڑے ہیں یقیناً وہ بھی ایک ایسا راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے, اور وہ جو ان کا علم ہے وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ اسے کسی طرح کتابوں میں قرطاس و قلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ امر ہو جائیں. تو ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ساری دنیا بھاگے 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 بوم بوم, ساری دنیا نچے 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 بوم بوم. مچا دے دھوم. او مہمانوں کی آمد ہے, پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ, نیا کھلاؤ, کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. ٹپس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. ٹپس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گفٹس پاستا اور گفٹس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو, ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گفٹس پاستا, گفٹس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے, جو بھی گفٹ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو, کسی کو منانا ہو,
जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर मुदस्सिर जावेद मलिक, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ तो माशाल्लाह आप तबलीग के रास्ते पर चल पड़े, आपके अंदर एक बड़ी तब्दीली आई, और आप माशाल्लाह दर्स भी दे रहे हैं, तबलीग भी कर रहे हैं, इज्तिमात से खिताब भी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्लिप्स आपके देखे। तो क्या शायरी भी साथ साथ हो रही है, या शायरी का बस्ता जो है वो बंद करके रख दिया गया? ऐसा हरगिज नहीं है, शायरी बिल्कुल हो रही है, लेकिन महबूब बदल गया है। महबूब बदल गया। वाह, खूब, बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा, क्या शायरी में इस्लाह का अमल ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है? आप खुद जानते हैं, आप बहुत उम्दा शायर हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया और इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। आप वाकई ही मुल्तान के काबिल फ़ख्र शायर हैं। आप ये जानते हैं कि शायर बन नहीं सकता, बनाया नहीं जा सकता। शायर या तो होता है या नहीं होता। और हर चीज़ में इस्लाह की गुंजाइश तो हर हाल में होती है, हर सूरत में होती है। नोक पलक संवारने की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा होती है।
بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں، بہت سارے ایسے مصرے ہوئے جس میں صرف نے کو اٹھا کے کو لگایا گیا اور کو اٹھا کے لگایا گیا، اور علی مزمل مرحوم واٹس ایپ پہ جب ہدایات دیتے تھے اس شعر کا معنی اور لطف ہی بدل جاتا تھا، اس شعر کی بات ہی بدل جاتی تھی. تو یہ استادانہ رنگ آ جانا، یہ تو کیا بات ہے، یہ تو آپ جیسے استادوں کو زیب دیتا ہے، ہم جیسے نو آموز لوگ تو یہ جو بہت سارے شعراء کرام مختلف محافل میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنا کلام کسی کو دکھانا، گویا وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ کار عیب ہے، اور پھر وہاں جو کچھ مشاعروں میں ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے ایسے دوستوں کو کہ اس معاملے میں انہیں احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے، کوئی تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے؟ سر دیکھیں، کوئی بھی شعبہ ہے زندگی کا، کوئی بھی مسئلہ ہے زندگی کا، جب ایک عام گندا سا کام میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک گٹر صاف کرنا ہے نا، اگر گٹر، تو اس کے لیے بھی آپ کو کسی نہ کسی سے پہلے پوچھنا پڑے گا کہ اس کی مین ڈرین کہاں سے جا رہی ہے، اس کو کس طرف سے ڈنڈا ماروں گا تو کچرا نکلے گا. اتنے گندے سے کام کے لیے بھی اگر سیکھنا پڑے گا، گائیڈ لائن لینی پڑے گی، تو شاعری جیسے نفیس کام کو کرنے کے لیے اگر آپ بغیر گائیڈ لائن کے چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر آپ گٹر صاف کرنے جیسے ہی سمجھ لیں، وہ شاعری تو نہ سمجھے پھر. اچھا، ایک سوال اور جو عموماً میں دوستوں سے کیا کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ آپ کو دنیا کا کون سا شاعر پسند ہے؟ میں روحانی طور پہ ساغر کے بہت قریب ہوں. میں نے بہت پڑھا، میں نے اتنا پڑھا، اتنا مطالعہ کیا کہ میں نے اپنے جو اینک ہے وہ 5.5 نمبر کی کر دی. اب تو آج کل کے بچوں کو ان مصنفین کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے جو میں ایک سانس میں آپ کو گنوانے والا ہوں، کہ جیسے میں نے مجاز کو پڑھا، جیسے میں نے اسماعیل میٹھی کو پڑھا، جیسے میں نے محی الدین نواب کو پڑھا، جیسے میں نے رضیہ بیگ کو پڑھا، جیسے میں نے سلمہ کنول کو پڑھا، عصمت چغتائی کو پڑھا، سعادت حسن منٹو کو پڑھا، اور شیکسپیئر کو پڑھا، اور واجدہ تبسم کو پڑھا، اور پڑھتا چلا گیا. نسیم حجازی کو میں نے بہت پڑھا، گلستان سعدی، بوستان سعدی بہت پہلے پڑھ لی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مطالعہ اور مشاہدہ کسی شاعر کا کل اثاثہ ہوا کرتا ہے. جس شخص نے کنواں چلتے دیکھا ہی نہیں، بیل اس کو کھینچتے تھے، کنویں کا ایک منظر ہوتا تھا، وہ اس منظر کی منظر کشی کر ہی نہیں سکتا جس کا مشاہدہ نہیں ہے. اور مطالعہ ضروری ہے لیکن مشاہدہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. مشاہدہ سچا شعر نکالتا ہے، اور مطالعہ جو ہے وہ بس بنا بنایا گھڑا گھڑایا شعر نکالتا ہے. کسی کا درد پڑھ کر اس درد کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، اس درد کو جانا جا سکتا ہے کہ اس کو اتنا درد ہو رہا ہوگا غالباً، لیکن اس درد کو محسوس کرنے کے لیے اس درد کا مشاہدہ کرنا، اس درد سے گزرنا بڑا ضروری ہے. واہ. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اپنا کچھ کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے، کوئی چیدہ چیدہ اشعار یا ناز شریف یا غزل جو آپ کا دل کرے. ہاں، میں جہاں سے کوئی 1-2 اشعار یاد آتے ہیں میں آپ کو ضرور سنا دیتا ہوں. ایک شعر جو کہ رنگ اس کا میری تصویر میں آ جاتا ہے، رنگ اس کا میری تصویر میں آ جاتا ہے، وہ کوئی خواب ہے تعبیر میں آ جاتا ہے. اچھا ہے، وہ کوئی خواب ہے تعبیر میں آ جاتا ہے، اور جو تیری زلف گرہ گیر میں آ جاتا ہے، جو تیری زلف گرہ گیر میں آ جاتا ہے، وہ دیوانہ تیری جاگیر میں آ جاتا ہے، وہ دیوانہ تیری جاگیر میں آ جاتا ہے. اور شعر ذرا دیکھیے گا، یہ بطور خاص آپ کی نظر کے. درد کی بات نہ لاؤں زباں پر بھی، درد کی بات نہ لاؤں میں زباں پر بھی، کرب کا ذائقہ تحریر میں آ جاتا ہے، کرب کا ذائقہ تحریر میں آ جاتا ہے. اور دل میں ایمان کی حرارت جو ابھی رکھتا ہو، دل میں ایمان کی حرارت جو ابھی رکھتا ہو، بن کے ہر وہ صف شبیر میں آ جاتا ہے. یہ شعر پھر سنائیے گا. دل میں ایمان کی حرارت جو ابھی رکھتا ہو، دل میں ایمان کی حرارت جو ابھی رکھتا ہو، بن کے ہر وہ صف شبیر میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر حمد و نعت اور مناقب کی جو شاعری ہے، یقیناً یہ تو اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ ان کے اذن کے بغیر جو ہے وہ یہ کام نہیں ہو سکتا. تو آپ کی جو شاعری میں مختلف اصناف ہیں، ان میں سے کس کس پر زیادہ کام ہوا؟ میں نے ہر صنف پہ برابر کام کیا ہے.
نعت کو بھی ٹائم دیا ہے. نعت کے بغیر شاعری نامکمل ہے, حمد کے بغیر نامکمل ہے, بنانے والے اور سمجھانے والے کے علاوہ دنیا نامکمل ہے. اللہ نے بنائی ہے اور دنیا جو ہے اللہ پاک کے محبوب نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی ہے. ان دونوں کی بغیر تو یہ نامکمل ہے. اچھا, آپ راہ نجات فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں جی, تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ فاؤنڈیشن آج کل کیا کر رہی ہے؟ راہ نجات فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس وقت تک جو سہولیات مہیا کر دی گئی ہیں, پچھلے صرف 3 ماہ پہلے ہی اس کو میں نے رجسٹرڈ کروایا ہے, اور اس تبلیغی سفر سے واپس آ کے میں نے اس کو رجسٹر کروایا ہے. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے ساتھ اس کا الحاق کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب بطور معلم بھی میرے ہر وقت رہنما رہے, میرے ساتھ رہے, اور ان کی بہت زیادہ فیض میں نے ان سے حاصل کیا. تو ان کے ساتھ معاملات کچھ ہیں ایسے کہ ان کے ساتھ میں اس کو اٹیچ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن فی الحال اس کو میں جو لے کے چل رہا ہوں, اس کے ذریعے جتنا میں کر سکتا ہوں کہ میرے پاس ڈیلی ایک جمع غفیر ہوتا ہے ماشاءاللہ 2:30 بجے صبح 10 بجے سے 2:30 بجے تک میں نے اس کو ٹائم دیا ہوا ہے. اپنی ڈسپینسری کو ایک فری ڈسپینسری کا آغاز فی الحال کیا ہے شروعات میں, جس میں دوائی بھی فری ہے, جس میں تمام قسم کے امراض کا چیک اپ بھی فری ہے, جس میں نے کلینکل لیبارٹری بھی ایک بالکل فری ہے, جس میں تمام قسم کے مہنگے اور سستے ٹیسٹ بالکل بغیر 1 روپیہ فیس کے کیے جا رہے ہیں. اور ان قریب الٹرا ساؤنڈ بھی وہاں فری ہوگی, اور انشاءاللہ ایکس رے بھی فری ہوگا. فی الحال میں یہ کر رہا ہوں اور اس کو بہت آگے لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں, اور انشاءاللہ آپ بھی دعا فرمائیے گا کہ میں اس چیز میں, اس مقصد میں کامیاب ہو سکوں. گویا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, تو ماشاءاللہ آپ اس کار خیر میں پیش ہیں. اللہ عز و جل مزید برکتیں, رحمتیں اور راحتیں عطا فرمائے. ہمارے ناظرین آپ سے چاہیں گے کہ انہیں کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ عطا فرمائے اپنے تجربات کی روشنی. سب سے پہلے تو میں روزنامہ بدلتا پاکستان, بدلتا زمانہ, روزنامہ بدلتا زمانہ اور دیرینہ رفیق بہت پرانا ہم چہرہ آشنا بھی ہیں, مزاج آشنا بھی ہیں, مزاج شناس بھی ہیں, بہت سارے پروگرامز میں ملاقات بھی رہتی ہے. ملک اکمل وینس ایک نہایت ہمہ جہت شخصیت ہے, شاندار شخصیت ہیں, ملنسار آدمی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے تہذیب اور خودداری اور بہت سارے اوصاف ان میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو تاجر سلامت رکھے, اور یہ جو کار خیر کا سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہوا ہے, اللہ پاک ان کو اس سلسلے کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آ جاتے ہیں تجربات کی طرف. ہر چیز جب بھی چلتے چلتے تھک جاتی ہے تو اس کو اپنے محور کی طرف لوٹنا چاہیے. مجھے ایک بے پناہ میں نے بھرپور زندگی گزاری, زندگی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں آشنا نہیں ہوا. خاندانی وجاہت میرے پاس تھی, دولت میرے پاس تھی, شہرت میرے پاس تھی, طاقت میرے پاس تھی, اللہ تعالیٰ نے اچھا قد کاٹ دیا تھا, اچھی شکل صورت دی تھی, بچپن بھی گاڑیوں میں گزرا, اب بڑھاپا دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہوں بڑھاپے کی, تب بھی گاڑیوں میں وقت گزر رہا ہے. اللہ پاک نے ایک زمیندار فیملی سے, ایک بہت دولت مند فیملی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا. سارا ملتان جانتا ہے میرے فیملی پس منظر کو, لیکن سکون جو آ کے ملا ہے وہ در مصطفیٰ پہ آ کے ملا ہے. سبحان اللہ. سکون جو آ کے ملا ہے وہ ربوبیت میں محبوبیت ڈھونڈنے میں آ کے ملا ہے. تو خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ لازمی کہنا چاہوں گا کہ میری طرح اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. میں 45 سال زندگی کے گزارنے کے بعد اس محور کی طرف لوٹا, پوری دنیا داری دیکھ کے اس طرف آیا. کاش کہ میں بہت پہلے آ جاتا, جب میرا حافظہ ٹھیک تھا, جب میری بصارت جو تھی وہ ٹھیک تھی, جب میری سماعتیں قوی تھیں, جب میرا حافظہ قوی تھا, جس وقت میرے اعصاب مزمحل نہیں تھے, اس وقت مجھے اس طرف آ جانا چاہیے تھا. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیقات کی بھرمار کی ہوئی ہے, آپ کو توفیقات سے نوازا ہوا ہے, مالا مال کیا ہوا ہے. تو خدارا اپنے بچوں کی صرف پوزیشنز پر نہ جائیے کہ اس نے میٹرک میں کتنے نمبر لے لیے, 8ویں میں کتنے نمبر لے لیے, اس کی نمازوں پر ضرور دھیان دیجئے. اس کو یہ دیکھیے کہ وہ بے عیب ہے. بے عیب ویسے تو اللہ کی ذات ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے عیب اپنے بچوں میں پیدا ہونے سے روکیے. درگزر سکھائیے, غیبت سے بچنا سکھائیے, جھوٹ سے بچنا سکھائیے, پڑوسیوں سے حسن سلوک سکھائیے, بزرگوں سے بات کرنے کا طریقہ سکھائیے, یتیموں سے بات کرنے کا طریقہ سکھائیے, بیواؤں سے بات کرنے کا طریقہ سکھائیے, اللہ کی زمین پر چلنے کا طریقہ سکھائیے, اللہ کو محبوب بنانے کا طریقہ سکھائیے, اور نماز سے ضرور ان کو ربط قائم کیجیے کہ اللہ سے ربط اس کے بغیر نہیں ہو سکتا.
میرا خیال ہے کہ میرا یہ پیغام واضح ہے کہ جب تک اپنے بچوں کو آپ دین کی طرف نہیں لائیں گے وہ ایک کامیاب آدمی تو ضرور بن سکتے ہیں، ایک کامیاب انجینئر، سیاستدان، کامیاب ڈاکٹر تو ضرور بن سکتے ہیں، کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ واہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جناب ڈاکٹر مدثر جاوید ملک نے کتنا خوبصورت میسج جو ہے وہ آپ تک پہنچایا، اور زندگی کی حقیقت بھی یہی ہے جو انہوں نے بڑے آسان طریقے سے آپ تک پہنچا دی۔ ڈاکٹر مدثر جاوید ملک، آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے، آپ نے سیر حاصل گفتگو کی، دل خوش ہوا۔ اللہ عز و جل آپ کو جس راستے پر آپ چل پڑے ہیں ہمیں بھی اس میں، اس کار خیر میں ہمیں شامل کر دے، ہم اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین، ایک شعر پر بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اور وہ نچوڑ یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، پروگرام اہل قلم سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.